بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہت سے لوگ بہت سا وقت اس چیز کی بحث میں گزار دیتے ہیں کہ اللہ کو کہاں ڈھونڈیں، اللہ کہاں ملتا ہے۔ تو اس قسم کی آپ نے بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی۔ قرآن کریم خود اس معاملے میں بہت آسانی فرماتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ یہ سوال ہی نہیں کرتے، ان کو اس سوال کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ اللہ کہاں ملتا ہے۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اللہ کہاں ملتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے۔ وہاں حضرت علی کی مراد یہ تھی کہ جب انسان کو پریشانیاں، ناکامیاں یا کسی قسم کی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ ہمیشہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، اور ایسے یاد کرتا ہے کہ اس نے پوری زندگی میں کسی خوشی کے لمحے میں ایسا نہ یاد کیا ہو۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنے والوں کی۔ تو ایک تو ہو گیا ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے، شکستہ دلوں میں۔ دوسری بات ہو رہی ہے کہ اور اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو کیسے؟ تو میں آج کچھ تفسیر پڑھ رہا تھا آیات کی، تو میرے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الذاریات سامنے آئی۔ اس کی آیت نمبر 21 جب میں نے پڑھی تو اتنے چند لفظوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، رب کریم نے کیا خوبصورت ارشاد فرما دیا۔ وَفِي أَنفُسِكُم، دیکھیے وفی وہ ہے، انفسکم تمہارے نفوس میں موجود ہے، یعنی تمہارے اندر ہی وہ موجود ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا افلا تبصرون۔ افلا جہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا تم، اور کیا تم، اور کیا تم، تبصرون کہ تم نہیں دیکھتے۔ اگر اس کا میں مکمل ترجمہ کروں تو وہ خود تمہارے نفوس میں موجود ہے، تو کیا تم نہیں دیکھتے۔ ناظرین، آپ اس سے غور کیجئے کہ وہ جو بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو کبھی مسجد میں، کبھی کہیں، کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں میں، ہم ہر جگہ اللہ رب العزت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھا۔ ہم اپنے اندر، ہمارے اندر کیسے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ آسان کر سکوں اس کو۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے بہت دفعہ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر اپنی اللہ نے روح پھونکی، اپنی ہی روح پھونکی۔ اپنی روح سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنی روح سے مراد اگر یہ کہا جائے کہ اپنا ہی ایک حصہ، تھوڑا سا جیسے ہمارے اندر اللہ نے ڈال دیا، اپنی روح کا حصہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بات اللہ نے گمان کی بھی کی، جو تم اپنے دلوں کے اندر، تمہارے اندر جو گمان پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی پھر کہیں یہ بھی فرما دیا کہ میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 ہوتے ہیں پانچواں میں ہوتا ہوں۔ کیسے کیسے طریقوں سے اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کیا وجہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور فی انفسکم
کا لفظ استعمال فرما دیا کہ وہ تمہارے اندر ہی موجود ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایسے گم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم زندگی گزارتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول کیسے جاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ میں کچھ گناہ کے کام کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کچھ باغی پن کر رہا ہوں، کچھ شرک کر رہا ہوں، یا کوئی کرپشن کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں، فریب کر رہا ہوں، بغض دل میں رکھا ہوا ہے، تکبر کر رہا ہوں، کینہ دل میں رکھا ہوا ہے، یا کسی کی بے عزتی کر رہا ہوں، تو یہ میں کیسے بھول جاتا ہوں اس وقت کہ وہ میرے اندر موجود ہے اور وہ مجھے جانتا ہے مجھ سے بہتر۔ پھر کرامن کاتبین کا بھی ذکر ہو گیا کہ فرشتے بھی بیٹھے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے اندر اللہ کو نہیں ڈھونڈتے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جن کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، جن کی تنہائیوں سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بالکل اکیلے، خواہ وہ اپنے کمرے میں ہوں، گھر میں ہوں، جنگل میں ہوں، تو وہ اس وقت ان کی جو عادات ہوتی ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ حقیقت بھری سوچ ہوتی ہے۔ اگر اکیلے میں بھی ان کو اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جاتے، خواہ ان کے سامنے دنیا کے جتنے مرضی فتنے آ جائیں بڑے سے بڑے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خلوت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خلوت سے مراد یہ ہے کہ آپ اکیلے گھر میں ہیں، اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہے، یا ٹی وی کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت کوئی ایسی برائی کی چیز آ گئی آپ کے سامنے اور آپ نے وہ دیکھنی شروع کر دی، تو آپ کی خلوت پاک نہیں ہے، آپ پرہیزگار نہیں ہو، آپ مومن نہیں ہو، اور آپ کے دل میں یہ بات ابھی ٹھیک طریقے سے سرایت نہیں کی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو آپ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیں، تو یہ ڈر اللہ کا نہیں ہے، یہ ڈر لوگوں کا ہے، یہ ڈر معاشرے کا ہے کہ وہ آپ کے کردار کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کیونکہ جس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اکیلے میں، اپنی خلوت میں، اپنی تنہائیوں میں اس وقت بھی اللہ سے ڈرتا ہے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی بھی طاقت اللہ کے سوا اس کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ناظرین ہمیں اس کو محسوس کرنا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، جو ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہم اس سے کبھی بھی چھپ کے نہیں رہ سکتے، نہ ہم اس سے چھپ کے کوئی گناہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ نے فرما دیا کہ اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ اللہ کی حدوں سے باہر، لیکن زور کے سوا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ کی حکومت صرف اس زمین پر ہے؟ سورج، چاند، ستارے، ہماری گیلیکسی اور وہ اربوں گیلیکسیاں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں آسمان کے اوپر، جن کا فاصلہ ہم سے کروڑوں اربوں نوری سال لائٹ ایئرز میں ہے، کیا ان پہ اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ کیا وہاں کا نظام اللہ نہیں چلا رہا ہے؟ تو ناظرین، اس لیے اپنے اندر اللہ کو محسوس کیجیے۔ جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہوں، کسی دوست کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، کاروبار میں، لین دین میں، اپنی خلوتوں میں بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، حتیٰ کہ اپنے ساتھ بھی، جب کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہوں تو یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، تو اس میں آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ کا یقین پختہ نہیں ہے، آپ کا ایمان ہی پختہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج شریف پہ گئے تو اللہ سے ملاقات ہوئی یا دیکھا، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن
وہ گئے، اللہ کی طرف ہی گئے۔ جہاں پر حضرت جبرائیل بھی رک گئے اور آپ نبی پاک اس سے آگے گئے تو وہ گئے، اور ہماری مومن کی معراج نماز کو قرار دے دیا کہ نماز میں تو تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ تم اللہ کے سامنے سجدہ دے رہے ہو، اللہ کے قدموں میں سجدہ دے رہے ہو، وہ تمہارے سجدے کو دیکھ رہا ہے، یہ کتنا ایمان والا سجدہ ہے یا کتنا ٹوٹا پھوٹا سجدہ ہے، یا کیا زبردستی تمہیں نماز کے لیے بھیجا گیا ہے، یا تم خود اپنی مرضی سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت میں یہ سجدے ادا کر رہے ہو، وہ یہ سجدے سب جانتا ہے۔ تو یہ ناظرین آپ کی خدمت میں آیت تھی، اور اس کا اگلا حصہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ 21 نمبر آیت سورہ الذاریات کی، اور اس کا جو 22 نمبر آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ ناظرین، ہمارے رزق اور جن چیزوں سے ہمارے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ نے جو ہمارا رزق ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں مل کے رہے گا، اس لیے کہ وہ رزق پتھر کے اندر کیڑے کو بھی ملتا ہے تو وہ ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں تو آدون، کہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا وعدہ ہم سے ہو چکا ہے اور وہ رزق ملے گا، ہمیں صرف کام کرنے کا کہا گیا ہے، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو کچھ خاص اب سمجھ آ گئی ہوگی، ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو حاصل کر لیا، اور اب اس کی باقی کی زندگی جتنی بھی رہ گئی ہے انشاءاللہ برائیوں سے پاک گزرے گی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔